الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں، صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا طارق الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دو بھاری چیزیں چھوڑنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور دوسری چیز میری عطرت یعنی میرے اہل بیت۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں، انتہائی خوبصورت اور اہم ترین پروگرام ہے، یعنی رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت سرمایہ حیات ہی نہیں ہے بلکہ باعث نجات بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جس دل میں ناظرین حب اہل بیت نہیں، اس دل کی زمین پر آپ عبادات کے کتنے ہی حل چلائیں، نجات کے نتائج کی کھیتی اس میں کبھی اگ ہی نہیں سکتی۔ یعنی جو دل حب اہل بیت سے سرشار ہو گیا وہ دنیا و آخرت میں سردار ہو گیا۔ آج اس پاک مطہر مقدس ہستی کا تذکرہ پاک کرتے ہیں ناظرین، جو والی خراساں، امام الطریقۃ الجنیدیہ والقادریہ ہیں، فقر و فاقہ جن کا امتیاز ہے، زہد و تقوی جن کا وصف ہے، علم جن کی پہچان ہے، جو سلسلہ ائمہ اہل بیت کی سنہری کڑی کے 8ویں امام ہیں، جن کی چشم مبارک اس گھرانے میں، اس عظیم ترین گھرانے میں کھلتی ہے جس گھرانے میں باب مدینۃ العلم آب و تاب سے، یعنی ان کا فیضان آب و تاب سے جاری ہے، کہ وہ علمی اور روحانی فیضان جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منتقل ہو کر دادا امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس میں صدیقی فیضان بھی شامل ہوا، پھر بابا جان باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کو منتقل ہوا۔ یعنی حضرت امام علی رضا علیہ السلام وہ ہستی ہیں ناظرین جن کی پیدائش و افضلیت کی بشارت خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، جن کے نام مبارک کے ساتھ رضا اس بات کا پتہ دیتا ہو کہ آسمان و زمین میں خداوند عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین نیز تمام مخالفین و موافقین آپ سے راضی تھے، جو گلشن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مہکتے پھول ہیں، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نور نظر ہیں، اور جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے ہیں، جن کے مقام و مرتبے کا ناظرین یہ عالم ہو کہ ان کے بابا جان جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے ان کو یہ فرمائیں کہ علی رضا عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین کرام، مشک تو آپ جانتے ہیں وہ ہے جو خود مہکے نہ کہ جو عطر بیچنے والا ہے وہ یہ بتلائے کہ یہ مشک ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا کہ آپ علیہ السلام صرف 20 برس کی عمر تھی، اور 20 برس کی عمر کیا ہوتی ہے ناظرین، لیکن صرف 20 برس کی عمر میں زمانے کے یعنی اتنے بڑے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، جن کا پورے عالم اسلام میں شور اور چرچا تھا، آپ بنیادی طور پہ شاگردوں کی طرح یعنی سیکھنے والوں کی طرح ان کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی ہے، نانا جان کی قربت ہے، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وراثت ہے، مسند علم و افتاح ہے، لیکن گلشن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مہکتے پھول بڑے احترام اور وقار سے مسند علمی سجائے بیٹھے ہیں، اور پیاسوں کا ایک ہجوم ہے جو آپ سے فیضیاب ہونے کے لیے بے تاب و بے قرار رہتا ہے۔ یعنی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو کر جس طرح علم کی خوشبو آپ بکھیرتے ہیں وہ ایک روشن ترین مثال ہے۔ محدث کبیر امام ابن حبان آپ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام علی رضا بن موسیٰ علیہ السلام اہل بیت سادات میں سے سب سے عقل مند،
ہاشمیوں میں سے اجل اور ان میں سے سب سے عظیم ہیں۔ القاضی الشیخ یوسف بن اسماعیل نبانی جامع کرامات اولیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم علیہ السلام اکابر ائمہ میں سے عظیم شخصیت تھے۔ امت میں اہل بیت کا بہت عظیم چراغ، بہت بڑا چراغ، نبوت کا دمکتا مہتاب، علم و عرفان اور کرم و جوانمردی کا خزانہ اور عظیم القدر و مشہور الذکر تھے۔ آپ علیہ السلام کی کرامات مشہور ترین کرامات ہیں اور بے شمار ہیں، یعنی شمار سے باہر ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے بابا جان کے بارے یعنی ہارون رشید کا بڑا ہی چونکہ مشکل دور تھا، وہ آپ دیکھتے ہیں، اور حبس کا ایک گھٹن کا ماحول تھا، خوف کا ماحول تھا، یوں کہیے لوگ آسانی سے آپ علیہ السلام کے پاس آیا جایا نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے وہ تمام تر ذمہ داریاں نبھائیں جو کہ ظاہر ہے آپ ہی کا وصف تھیں۔ ایک بات ناظرین بڑی خاص ہے کہ منصب، جاہ و حشمت کبھی بھی اہل بیت اطہار کا مقصد نہیں رہا، یعنی ان کے گولز یا ان کے ٹارگٹس بھی یہ نہیں رہا۔ جس کے در سے ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ جن کے در سے حکومتیں تقسیم ہوتی ہوں انہیں حکومت کی کیا غرض تھی، لیکن چونکہ مامون الرشید نے سیاسی چال چلتے ہوئے خطہ عرب کے لوگوں کو اپنا ملائم یعنی سافٹ امیج دکھانے کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کو جبری ولی عہدی قبول کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن وہی بات ہے کہ بلندی کردار آپ کے اندر رچی بسی ہوئی تھی۔ اولاد حیدر کرار نے سلطنت کی ولی عہدی پر فائز ہو کر بھی دنیا کے سامنے ایک رول ماڈل بن کر دکھایا، یعنی دین والے اگر دنیاوی حکومت سنبھالتے ہیں تو وہ امام علی رضا علیہ السلام سے جا کر سیکھتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے ناظرین کہ مرتضوی فیض اس انداز سے تھا کہ آپ نے فقر و فاقہ کو اختیار کیا اور وہ جو منصب تھا اس منصب کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ائمہ اہل بیت کا جو اپنا کردار ہے وہ اتنا عظیم کردار ہے کہ تاریخ بیان نہیں کر سکتی، لیکن وہی بات کہ سب سے پہلے جو خاندانی عظمت ہے اہل بیت کی، یہاں سے آغاز کرتے ہیں، ان کی محبت سے آغاز کرتے ہیں، پھر آپ علیہ السلام کی جو نسبی عظمتیں ہیں وہ بیان کیجئے، آپ علیہ السلام کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ کیسی ہوئی بتائیے، اور کن ہستیوں کے زیر سایہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار جن کا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس انداز سے ہوا کہ ان کی محبت، ان کی مودت کو ایمان کا درجہ قرار دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ جو ان سے محبت و مودت رکھے گا اس کے لیے کامیابی ہے، جو خدا نخواستہ ان سے بغض رکھے گا وہ اپنے ایمان کے حوالے سے یقین کر لے کہ اس کا ایمان بڑے خطرے میں ہے۔ اسی لیے امت کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے اور امت کو اس جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ جب بھی حضرات ائمہ اہل بیت کی بات ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کی بات ہو تو نام بھی بڑے ادب سے لیا جائے، سر بھی جھک جائے، نگاہ بھی جھک جائے، اور بہت ہی احترام کے ساتھ ان کا ذکر خیر ہو۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم ائمہ اہل بیت میں حضرت امام علی رضا بن حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں آپ کو نسبی خوبیوں سے نوازا ہے وہیں آپ کی ذاتی خوبیاں بھی بڑے کمال درجے پر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پھر جو ائمہ اہل بیت میں منصب امامت چلتا ہوا آ رہا تھا اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سرفراز فرمایا۔ میں یہاں پہ ایک بات اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے خاص طور پر جب بات کی جاتی ہے ائمہ اہل بیت کے حوالے سے تو کچھ چیزوں کو ہم بعض اوقات جو ہے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سلسلہ قادریہ جو کہ ہمارا مشرب ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہماری جو نسبت پہنچتی ہے اور ہم قادری اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تو ہمارا جو سلسلہ قادریہ ہے ان میں جو ائمہ اہل بیت کا ذکر ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمیں نظر آتا ہے، ان میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو ایک لفظی اور معنوی دونوں طرح سے مناسبت رکھتے ہیں، اور میں قربان جاؤں سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ جنہوں نے ان اشعار کو ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ائمہ اہل بیت کے ناموں کو ذکر کیا بلکہ ان کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کے ناموں کے جو معنی ہیں انہیں بھی انہیں اشعار کے اندر سمو دیا۔ جیسے میں آپ کو عرض کروں کہ ایک شعر جو ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ صدق ہے، صادق ہے، تصدق ہے، ان کا جو مادہ ہے وہ صدق ہے، صاد دال اور قاف سے،
تو حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ذکر ہے، یعنی ان کا نام اس میں گرامی بھی آ گیا، اور جو اس لفظ کی ایک معنوی حیثیت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور جو اگلا مصرع آ جاتا ہے اس میں کیا ہے کہ بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، یعنی اگر ترتیب کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے تو ان بزرگوں کا نام جو ہے وہ آتا ہے 6، 7 اور 8 نمبر پر سلسلہ قادریہ میں، یعنی جو آغاز ہمارا ہو رہا ہے وہ ائمہ اہل بیت کے ذکر خیر سے ہو رہا ہے۔ اور دوسرا مثال آپ دیکھیے کہ کاظم کا معنی کیا ہے کہ معاف کر دینے والا، بے غضب ہونا، تو آپ لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ بے غضب راضی ہو کاظم، اور چونکہ امام علی رضا کا ذکر کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ رضا بمعنی راضی ہونا، تو آپ نے ان دونوں لفظوں کو اس انداز سے سمو دیا۔ اب دیکھیے شعر سننے کا مزہ آئے گا آپ کو کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بے غضب ہونے کا ذکر امام موسیٰ کاظم کی طرف آ گیا اور راضی ہونے کا ذکر امام علی رضا کی طرف سے آ گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بزرگوں نے ائمہ اہل بیت سے نہ صرف یہ کہ محبت کی ہے بلکہ انہیں اشعار میں ڈھالا، نہ صرف اشعار میں بلکہ شجرے کے اندر شامل کر دیا کہ قیامت تک جو بھی سلسلہ قادریہ میں داخل ہو کر پڑھتا رہے گا اس شجرے کو، ائمہ اہل بیت کا فائدہ اس کو ملتا رہے گا۔ اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نام پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے جو معنویت ہے ان لفظوں کی، یا ان لفظوں کا جو حسن ہے، یا ان لفظوں کو ان ائمہ اہل بیت سے جو مناسبت ہے، شاید اس تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ تو میں نے بہتر سمجھا کہ اس چیز کو ذکر کیا جائے تاکہ ایک خاندانی عظمت اور خاندانی جو شرافت اور جو خاندانی ایک فضیلت ہے وہ تو ہمارے سامنے ظاہر ہے، لیکن اس ہمارے شجرے کی برکتیں جو ہمیں مل رہی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان برکتوں سے بھی ہم فیضیاب یہاں پر ہو سکے۔ مشہور روایت کے مطابق جو 11 ذی القعدہ آپ کے جو ہے یوم ولادت ہے، اور مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل دیکھیے کہ ائمہ اہل بیت میں آپ دیکھیں گے القابات آپ کو نظر آئیں گے، ان القابات میں کسی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے اگر ہم ذکر کریں سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ دیکھیے کہ نام علی ہے، اور آپ کی کنیت 3 طرح سے، ابو الحسن بھی آئی، ابو محمد بھی آئی، اور السامی کے لفظ سے بھی کنیت کو ذکر کیا گیا۔ دوسرا آپ القابات میں اگر دیکھیے تو صابر آپ کا لقب ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ولی آپ کا لقب ہے، زکی آپ کا لقب ہے، ضامن آپ کا لقب ہے، مرتضی بھی آپ کا لقب ہے، اور مشہور القابات میں آپ کو رضا کہا جاتا ہے اس نسبت سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نام سے آپ کو یہ بہت زیادہ برکتوں سے نوازا ہے۔ اور آپ کی جو خاندانی ایک عظمت و شرافت ہے وہ تو اپنے مقام پر ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ آپ علم حاصل کر رہے ہیں اپنے والد محترم حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم سے، اور وہ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ سیدنا امام جعفر صادق سے۔ وہ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ امام محمد باقر سے۔ وہ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین سے۔ وہ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور حسنین کریمین علم کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ مولا مرتضیٰ سے۔ اور مولا مرتضیٰ اس ہستی سے علم حاصل کر رہے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جو اللہ نے علوم عطا فرمائے، حضرت علی کہتے ہیں حضور نے مجھے وہ علم اس طرح عطا فرمائے ہیں جس طرح ایک پرندہ اپنی چونچ میں دانہ لے کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے، اس طرح حضور نے مجھے علم عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ یہ دیکھیے کہ ائمہ اہل بیت کو وہ فیضان ملا بارگاہ مصطفیٰ سے مولا مرتضیٰ تک، اور پھر نیچے منتقل ہوتا چلا گیا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اور بشارت بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی دی۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ کیا وجہ تھی؟ ایک تو ظاہر 35 برس تقریباً آپ کی عمر کا وہ ہمیں اسپیل ملتا ہے کہ 35 برس تک آپ زیر سایہ رہے اپنے والد گرامی کے، تو کیا وجہ تھی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام علی رضا علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان کیا، وہ ذرا حالات اور واقعات ذرا لوگوں کو بتائیے، اور جو وصیتیں تھیں جو آپ نے اپنی حیات طیبہ میں ان کو کی وہ کیا تھی، ذرا بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ۔ یہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا احساس ذمہ داری تھا جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور دوسری حدیث پاک جو آپ نے اپنے تعارف میں بھی ذکر کی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اور ایک حدیث میں فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت، یعنی بہترین کتاب
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیارے مصطفیٰ کو عطا کی گئی، بہترین لٹریچر آپ دے کر گئے، اور بہترین شخصیات جس میں وہ قرآن عملی طور پر نظر آتا ہو، وہ عطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہترین کتاب اور بہترین افراد کا مجموعہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمایا. اور یہ دین کی ذمہ داری آگے تک منتقل کرنا، اور علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ذکر کیا گیا جو درجہ بدرجہ منتقل ہوتے ہوئے ان نفوس قدسیہ کے ذریعے سے امت تک منتقل ہوئے، اس احساس ذمہ داری کے جذبے کے تحت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی اہتمام کے ساتھ آپ کو نامزد فرمایا اور ایک وصیت بھی مرتب فرمائی. تو قولاً بھی آپ کے جانشینی کا اعلان فرمایا، اور باقاعدہ کہ یہ لفظ جو ہیں میرا قول کہیں ہوا کی نظر نہ ہو جائے، اسے ضبط تحریر میں لا کر 70 اور 80 ائمہ کرام اس وقت جو جلیل القدر لوگ موجود تھے ان کی تصدیق اور ان کے دستخط اس پر ثبت کروائے، تاکہ میرے بعد جو ہے جس مقصد کے حصول کے لیے میں انہیں اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر رہا ہوں اور اپنا جانشین مقرر کر رہا ہوں، اس مقصد کے حصول میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ پائی جائے وہاں. اور مقصد آپ کا یہ تھا کہ دیگر ائمہ کرام کے بارے میں اس طرح کا کوئی اہتمام نظر نہیں آتا کہ ابتدا سے پہلے ہی سے زندگی ہی میں نامزد کیا گیا ہو اور اس طرح سے کوئی وصیت نامہ لکھ دیا گیا ہو. وہاں پر حالات اس طرح کے تھے کہ وہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ عباسی خلفاء کے دور میں گھٹن کا ماحول تھا، اور علویوں کو یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے ساتھ جو اس امت نے سلوک کیا ہے وہ بڑا جگر شگاف ہے. یعنی ویسے تو دیکھا جائے تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. صحابہ نے دیکھا کہ حضور کی برکت سے تو ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، تو وہ تحائف وغیرہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو حضور نے فرمایا اس قرآنی آیت کے تحت کہ میں اس پہ اجرت طلب نہیں کرتا مگر قربا کی محبت کے، تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے درمیان آپس میں محبت سے رہو، کہ اس تبلیغ کا نتیجہ جو جماعت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے اس کو کبھی منتشر نہیں ہونے دینا، اور میرے قریبی رشتہ دار بھی اس قربا میں داخل ہیں. تو اگر تم میرے ساتھ کوئی بھلائی کا رویہ رکھنا چاہتے ہو تو میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت اور مودت کا سلوک قائم رکھو. اور عبداللہ بن جبیر، سعید ابن جبیر جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا کہ اس سے مراد جو ہے اہل بیت اطہار ہیں. اور پھر ان اہل بیت اطہار کی تفصیل میں کئی اقوال ہیں، جس میں ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حسنین کریمین جو ہیں وہ قربا میں داخل ہیں. دیگر بھی اقوال موجود ہیں لیکن اس آیت کی تفسیر کے تحت یہ چیزیں داخل ہیں. لہٰذا وہ احساس ذمہ داری امام موسیٰ کاظم کو پابند کر رہا تھا اس بات کا کہ جو امانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آباء و اجداد کے ذریعے سے ان تک پہنچی تھی وہ آگے منتقل ہو جائے، کہ مبادہ ایسا کوئی ماحول پیدا نہ ہو جائے جس میں ویسے ہی ان لوگوں کا مقام و مرتبہ ایسا بلند تھا، ایک تو کردار کی پختگی اور پاکیزگی، اور پھر حضور کی اولاد ہونا. یہ سعادتیں جب ان کو حاصل تھیں تو بس یہ سنتے ہی لوگ جو ہے انہیں اپنی توجہ کا مرکز بنا دیتے. اچھا، کیا وجہ کیا تھی؟ نہ پہلے نہ بعد میں اس طرح کا اعلان نہیں ملا. جی میں نے یہ عرض کیا نا کہ وجہ صرف یہی تھی کہ وہ گھٹن کا ماحول تھا، اور آپ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں بعد میں ایسا موقع میسر نہ آئے اور لوگ میرے قریب آنے سے لوگوں کو روک دیا جائے. لہٰذا آپ نے پہلے ہی اعلان فرما دیا. اور بعض اوقات آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد ولی عہد کون ہوگا، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے نام لے کر اور باقاعدہ وصیت نامہ جب لکھوایا تو اس میں وصیت کے طور پر آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وُلْدِي، کہ میرا یہ افضل ترین بیٹا ہے. اور مزید فرماتے ہیں وَمَنْ أُخَلِّفُ مِنْ بَعْدِهِ هُوَ الْقَائِمُ مَقَامِي، اور یہ وہ ہے جو میرے بعد میری جگہ لے گا. اور آگے فرماتے ہیں والحجت للہ تعالی علی کافت خلقہ من بعدی، اور میرے بعد مخلوق خدا پر اللہ تبارک و تعالی کی حجت ہوگا. 17 کے قریب بتایا جاتا ہے خاندان کے افراد تھے جی، اور 60 کے قریب جو معززین تھے ان کے دستخط لیے گئے باقاعدہ لیے، تاکہ وہ بالکل مہر تصدیق ثبت ہو جائے، اور جو ذمہ داری تفویض کرنی ہے بعد میں کسی طرح سے بھی اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب اب ایک اور جو تھوڑا سا آپ کی شخصیت کے حوالے سے باتوں کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں کہ اس وقت کی جو جیّد شخصیات ہیں
ان کی موجودگی میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب باصلاحیت قسم کے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوسری صدی، تیسری صدی، پہلی صدی، مطلب یہ تو ایکسلریٹ کر رہا تھا نا علم اس وقت، تو اس وقت جو شخصیات تھیں وہ ظاہر اپنے اپنے انداز سے یا اپنی اپنی ہستیوں میں جو بڑے قداور شخصیات تھیں. تو امام علی رضا علیہ السلام کا علمی و ادبی مقام و مرتبہ یہ بتائیے ان کی موجودگی میں. پھر آپ علیہ السلام کے جو فیض یافتگان ہیں اور آپ کے تلامذہ ہیں، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علوم عطا فرمائے وہ مدینۃ العلم کہلائے، باب مدینۃ العلم کہلائے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی فیضان پھر اس نسل پاک میں منتقل ہوا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کا فیضان تھا، اور اس نے ہر امام کو ان ائمہ میں چمکایا ہے، اور ہر امام نے اپنے زمانے کو چمکایا ہے. ٹھیک. حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں ہیں تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ میں تھا تو علم کے اعتبار سے میں علماء کا مرجع تھا. اللہ. یعنی جب کسی کے پاس کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا تھا تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ علی رضا مسجد نبوی میں دروازے کے پاس موجود ہوں گے. اللہ. تو مسائل کے حل کے لیے میری طرف رجوع کیا جاتا تھا. خود جیسے آپ نے قول ذکر کیا آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم کا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو عالم آل محمد ہیں. اللہ. اور علماء فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے ائمہ میں سب سے زیادہ جو علمی فیضان ہے سب سے پہلے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس کے بعد اگر علمی فیضان ہے تو وہ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دادا اور پوتے. جی آپ خود فرماتے ہیں امام علی رضا کے بارے میں، بلکہ جو آپ کے خلیفہ تھے ابو عیسیٰ القطینی فرماتے ہیں کہ آپ جو مجھ سے ہی جواب لکھوایا کرتے تھے یہ مختلف لوگوں سے، علماء کے لیے، فضلاء کے لیے، عوام کے لیے، تو فرمایا میں نے 18,000 مسائل خود گنے ہیں جو آپ نے لکھ کر لوگوں کو 18,000 مسائل لوگوں کو حل دیا ہے آپ نے. اور آپ یہ دیکھیں کہ علمی مقام کے اعتبار سے آج تک دنیا میں اور قیامت تک جو علوم منتقل ہو رہے ہیں یہ ائمہ اہل بیت کا فیضان ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا کہ ظاہری طور پر اس وقت دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کی جاتی ہے، اہل سنت و جماعت کا ایک بڑا لوگوں کا جو ہے وہ مسلک ہے. تو حنفی ان کی، اور امام اعظم ابو حنیفہ خود کس کی بارگاہ میں پہنچے؟ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پہنچے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آگے ائمہ میں امام مالک ہیں تو امام مالک کس کی بارگاہ میں پہنچے؟ امام علی رضا کی بارگاہ میں. کمال دیکھیں آپ کہ امام علی رضا علیہ السلام کی اس وقت عمر 20 برس ہے. 20 برس ان کی. امام مالک علیہ رحمہ کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن وہ بالکل ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جو آپ طالب علم کی طرح ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں، کیونکہ میں نے ذکر کیا وہ علوم اہل بیت، علوم مولا علی، اور پھر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم. اچھا یہ ظاہری چین امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، یہ جو خوشہ چی ہیں ائمہ اہل بیت کے، علامہ صاحب ذرا بتائیے کہ جن حالات میں امام علی رضا علیہ السلام نے امامت کا منصب سنبھالا، ایک تو یہ کہ وہ حالات کیا تھے، دوسرا جو مامون الرشید نے جب آپ علیہ السلام کو مرو بلایا تو نیشا پور میں وہ جو ظاہر ہے چونکہ آپ کتنا ہی حب اہل بیت کی چاشنی کو لوگوں کے قلوب سے ختم کرنا چاہیں وہ ہو نہیں سکتی، وہ عقیدت ختم نہیں ہو سکتی. تو ایک آپ کی آمد کا جو منظرنامہ ہے بڑا پرکیف ہے، اور جس طرح سے شاندار انداز سے آپ کا استقبال کیا گیا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت حالات کچھ اور ہوتے ہیں، اور پھر حالات تبدیل ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ سیاسی طور پر لوگ جو ہے وہ جاہ و حشمت کے طلبگار یا منصب کے طلبگار ہونے کے لیے اپنے سگے بھائیوں تک کا خون کر دیتے ہیں. ایسے ہی. اور یہ ہمیں نظر بھی آتا ہے، اور موجودہ سیاست میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہی جو ہے وہ دھینگا مشتی جو ہے وہ نظر آتی ہے آپ کو. تو وہاں بھی یہی رہا کہ جب خلیفہ ہارون رشید جب ان کا انتقال ہوا اور سارے معاملات ہوئے تو ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام امین، ایک کا نام مامون. تیسرے قاسم کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن جو خلافت کی تقسیم کاری تھی یا اس وقت جو عباسی خلفاء کے اندر جو ایک وہ دھینگا مشتی چل رہی تھی کہ باغ دوڑ میرے پاس یہ ہو وہ ہو، طاقت کا استعمال کی جو چاہت، ظاہر ہے کہ ایک زوجہ جو تھی وہ زبیدہ تھیں جو کہ عربی النسل تھیں، اور دوسری جو ایک باندی تھیں، تو ایک سے جو ہے وہ امین اور ایک سے مامون. تو یہ وہ اجمی نسل تھی. وہ اجمی نسل تھی، ظاہر ہے کہ یہ عربی نسل تھی، وہ اجمی نسل تھی.
تو اب یہ اختلاف اس پہ یہ تھا کہ اگر میں چلا جاؤں گا، خلیفہ ہارون الرشید کا یہ تھا، اگر میں چلا جاؤں گا تو اب میرا کون سا بیٹا اس منصب کو سنبھالے گا؟ اگر عربی النسل بیٹا آگے آتا ہے تو عجمی کہاں جائیں گے، اور عجمی النسل سارا علاقہ سے نکل جائے گا تو پھر عربی کہاں نکلیں گے؟ یہ جو سارا معاملہ تھا، یہ جو ساری صورتحال بن رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس صورتحال کو طے کرنے کے لیے ایک بیٹے کو اس طرف کے سارے علاقے دے دیے گئے کہ سارا جو یہ عربی پٹی ہے ساری کی ساری یہ آپ لے لیں، عراق کا، عرب کا، مصر کا سارا ایریا، وہ پوری پٹی ان کو دے دی اور وہ دوسری پٹی ان کو دے دی، شام وغیرہ اس میں، اب یہ سکون سے رہیں، اور یہاں خراسان اور ایران یہ سارا یہ پورا جو ہے مطلب اگر وہ میں شہروں کے نام لوں گا تفصیل بہت زیادہ ہو جائے گی تاکہ ہم بات ٹو دا پوائنٹ بات آگے کر سکیں۔ تو یعنی یہ تقسیم کاری کر دی گئی، یعنی ایک وہ بیٹا جو زبیدہ سے عربی النسل، ان کو وہ ساری پٹی کا حاکم بنا دیا گیا جس سے یہاں بنا دیا گیا، یعنی وہ سلطنت جو خلیفہ ہارون الرشید کے پاس تنہا تھی اب وہ تقسیم ہو گئی۔ جب تقسیم ہوئی تو ظاہر اس تقسیم پر اگرچہ دونوں بیٹوں کو راضی ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ٹھیک ہے آدھا تمہیں مل گیا آدھا ہمیں مل گیا، آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں، لیکن ظاہر ہے کہ کنٹرولنگ کیا تھی کہ بھئی آدھا اس کو کیوں ملا، مجھے پورا کیوں نہیں ملا؟ تو یہ جو اقتدار کی ہوس اور لالچ ہوتی ہے نا، یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، وہ کہیں بھی مٹتی نہیں ہے، کہیں مٹتی نہیں ہے، کہیں مٹتی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا مزاج ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اور حدیث شریف کا مفہوم یہ بیان فرمایا گیا کہ اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے وہ تمنا کرے گا دوسری مل جائے مجھے، یہاں تک کہ اس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ مطلب اقتدار کی لالچ بالکل جہنم کی طرف پکارتی ہے، حل من مزید حل من مزید، ڈالے جاؤ بس بات۔ بالکل ایسے ہی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ حرص یا لالچ یا ہوس یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ دو بھوکے بھیڑیے ریوڑ میں اتنا جو ہے وہ گند نہیں کرتے، اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ریوڑ کو جتنا یہ حرص و ہوس انسان کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو جب یہ سارے حالات اور یہ سارے واقعات ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں بھائیوں نے اگرچہ اس وقت تو قبول کر لیا، لیکن والد کے انتقال کے بعد ان دونوں میں آپس میں کلیش شروع ہوا، آپس میں اختلافات شروع ہوئے۔ اب یہ ہے کہ کریں تو کیا کریں، تو پھر یہ ہوا کہ بھائی اب اس موقع پہ کسی ایسے کو آگے بڑھا دیا جائے، کسی ایسے کو ولی عہد نامزد کر دیا جائے، کسی ایسے کو آگے لے کر آیا جائے جو ظاہر ہے کہ ہمارے سر پہ سمجھے کہ ہاتھ رکھے اور ہماری حکومت کو بچا لے۔ اچھا اس میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا کلیش 4 سال تک چلتا رہا، اور ایون مطلب پھر یہ ہوا کہ امین جو ہے اسی کے اندر مطلب پھر مرا، اسی میں جو ہے ظاہر دونوں بھائیوں کی جنگ کے اندر ایک مارا گیا۔ اب جب مارا گیا تو ظاہر ہے کہ عجمی جو قبائل ہیں کیا وہ اس عربی اللسان شخص کو جو قبول کریں گے نہیں کریں گے؟ تو پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا نام ضرور چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، وہ مذہبی ٹچ دے کر کہیں نہ کہیں کس کو لے کر آئے یا کچھ نہ کچھ کریں۔ تو پھر ائمہ اہل بیت کی طرف جب توجہ گئی، حالانکہ پہلے کیا کیا ان کے ساتھ نہیں کیا گیا، کیا کیا ظلم و ستم نہیں کیے گئے، تو جب یہاں پر آئے ہیں تو ان کو گزارش کی کہ آپ جو ہے وہ تشریف لائیں تاکہ جو ہے مطلب ہم آپ کو یہ منصب دینا چاہتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت کو اس منصب کی ضرورت ہے؟ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے، ان کی شان تو یہ ہے۔ پھر جو ہے وہ آپ کو کہا گیا کہ آپ اس منصب کو سنبھالیں، پھر جب تشریف لائے ہیں آپ مروں کی طرف تو وہ عظیم الشان استقبال آپ کا ہوا، ساری چیزیں ہوئی، لیکن یہ سب چیزیں بھی اس کے اقتدار کو نہیں بچا سکتی۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ اقتدار اصل میں جن کا حق تھا جب آپ نے کربلا میں اس کو نہیں دیا، جب آپ نے دیگر مواقع پر نہیں دیا، تو اگرچہ ڈمی طور پر آپ ایک لکھ کر کے آپ ان کے حوالے کر لیں، لیکن ظاہر ہے چند جملوں میں نیشا پور میں جو منظرنامہ تھا آپ کے استقبال کا، آپ استقبال دیکھیے نا کہ لوگ جوک در جوک باہر نکل آئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک چیز کہا جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام جو ہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء بھی آئے ہیں، وہاں کے خواص بھی آئے ہیں، وہاں کے سیاسی لوگ بھی آئے ہیں، صاحب بصیرت لوگ بھی آئے، ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ شاید حقیقی طور پر اقتدار منتقل کیا جا رہا ہے، لیکن پس پردہ کچھ اور معاملہ تھا، ظاہراً کچھ اور باطناً کچھ اور معاملہ تھا۔ سلسلہ ذہب پر مبنی آپ نے روایات جو روایت بیان کی، کلمہ طیبہ کا ذکر آپ نے فرمایا، لوگوں کو بات و نصیحت کی، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت کو ان کی ظاہری حیات میں عباسی خلافہ نے سکون سے نہیں رہنے دیا۔ اچھا شہادت کی جو وجوہات ہیں وہ کم و بیشی بنتی گئی، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا صاحب تھوڑا سا ڈیٹیل گفتگو کریں، اور وہ جو دردناک واقعہ ہے پھر آپ کی شہادت کو بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً جو ابھی آخر میں گفتگو ہوئی ہے یہ آپ کی شہادت کے اسباب کا آغاز ہے، آغاز ہے نا، نقطہ آغاز ہے، کیونکہ جب آپ مامون الرشید نے تو اپنے اوپر قیاس کیا تھا کہ جس طرح ہم جو ہے وہ کسی عہدے اور کسی کرسی کے لیے حوث کے مارے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس نے سوچا کہ یہ امام جو ہیں یہ آئیں گے تو یہ بھی انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ کب کرسی ہاتھ میں آئے گی اور کب عہدہ ہاتھ میں آئے گا،
لیکن جب امام اپنے اس مقام پر پہنچے جہاں وہ لے کر آیا تو آپ کا یہ سیرت و کردار، یہ فقر و فاقہ، یہ زہد جب زمانے کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہوا تو لوگوں کو مامون کے زمانے میں امام حسین کی یاد آ گئی، اللہ، اور امام حسین کا وہ مرتبہ، مقام، فقر و فاقہ اور زہد وہ لوگوں میں عام ہونا شروع ہوا۔ اور آپ کے جملے اتنے حیران کن ہوتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں آل رسول سے ہوں، لیکن اگر میں آل رسول ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک کالے غلام سے بھی افضل جانوں تو میرے سارے غلام آزاد۔ اللہ، یعنی عاجزی کا یہ عاجزی کا آپ کا عالم تھا۔ اور آپ سے کوئی کہتا تھا آپ تو خلق میں سب سے افضل ہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں خلق، کسی نے قسم اٹھا کے کہا کہ آپ خلق میں سب سے زیادہ افضل ہیں، آپ نے فرمایا قسم نہ اٹھاؤ، جو مجھ سے زیادہ عمل میں زیادہ ہے، جو مجھ سے تقوی میں زیادہ ہے، وہ مجھ سے زیادہ افضل ہے، جبکہ خلق میں آپ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ وہی بات ہے کہ عاجزی کا عالم یہ ہے۔ لیکن عاجزی کے ساتھ ساتھ آپ ایک حقیقت کو بھی بیان کرتے تھے کہ ایک انسان جو ہے وہ اگر کسی کا بیٹا ہے تو بیٹا ہوتے ہوئے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اگر میں اہل بیت سے ہوں اور میں امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام زین العابدین، امام باقر کا بیٹا ہوں تو اس کرسی کا بڑا ایک تقاضا ہے، اگر میں تقوی اختیار نہیں کروں گا تو میری فضیلت قائم نہیں رہے گی۔ اصل فضیلت تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ جی خالی عاجزی کر رہے ہیں، لیکن مامون یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ صرف عاجزی نہیں ہے، یہ انسان مقام حقیقت پر فائز ہے، اور واقعتاً اس کے دل میں یہ اور یہ اپنے عمل سے ریولوشن پیدا کر رہے ہیں۔ تو اب اس کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ میں نے ایک کام کیا تھا اپنے فائدے کے لیے، یہ میرے گلے پڑ رہا ہے، اور یہ بہت جلد مجھے نقصان دے گا، میں تو اپنے بعد کی بات کر رہا تھا، یہ میری زندگی میں میرے تخت کو کھا جائے گا، یعنی اس نے زیوم کر لیا کہ جو کام میں نے کیا ہے مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا، میرا تخت جو ہے وہ حوث کی دولت ہے، میرا تخت جو ہے وہ دنیاوی جاہ و منصب کی طلب کی مقام ہے، لیکن یہ جس مقام پہ کھڑے ہیں اگر یہ اس حقیقت کو ظاہر کریں گے تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اس نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور پھر وہ دردناک واقعہ پیش آیا کہ اس نے جو ہے وہ انگور بھیجے، اور ان انگوروں کو جب آپ نے تناول فرمایا تو اس میں زہر ملا ہوا تھا، اور امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کے اثر سے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، اور بھٹکے ہوئے کو راہ راست پہ لانے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سیدھے راستے سے بھٹک جائے تو سورۃ النازعات کی آیت نمبر 19 روزانہ 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس شخص کو پلائیں، انشاءاللہ اسے ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کا قول مبارک، کمال قول مبارک ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، دل سے تکبر دور ہوتا ہے، اور انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ امام ابن امام ہے وہ، یہ ہے فضیلت علی رضا کی، امام ابن امام ہے وہ، امام ابن امام ہے وہ، یہ ہے فضیلت علی رضا کی، گلے گلستان پنجتن ہے اعلیٰ نسبت علی رضا کی، گلے گلستان پنجتن ہے، علوم و حکمت کا ایک خزینہ بنایا رب نے تھا ان کا سینہ،
علوم و حکمت کا ایک خزینہ بنایا رب نے تھا ان کا سینہ. سب اہل فضل و شرف نے چاہی ہمیشہ قربت علی رضا کی. امام ابن امام ہے وہ، امین الفقر فخری بھی ہیں. جہاں کے سخیوں سے وہ سخی ہیں. امین الفقر فخری بھی ہیں. جہاں کے سخیوں سے وہ سخی ہیں. امام موسیٰ کے ہیں وہ نائب. ہے کیسی رفعت علی رضا کی. امام موسیٰ کے ہیں وہ نائب. ہے کیسی رفعت علی رضا کی. امام ابن امام ہے وہ. کرم ہے مجھ پر ہوا خدا کا، ملا سہارا ہے مصطفیٰ کا. کرم ہے مجھ پر ہوا خدا کا، ملا سہارا ہے مصطفیٰ کا. عطائے سائم سے لکھی ساجد ہے میں نے مدحت علی رضا کی. عطائے سائم سے لکھی ساجد ہے میں نے مدحت علی رضا کی. امام ابن امام ہے وہ. زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین